اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک نئے سورے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا نواں سورہ ہے اور اس سورے میں 129 آیتیں موجود ہیں۔ یہ سورہ ہجرت کے 90 سال میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سورے کی کچھ آیتیں جنگ تبوک سے پہلے نازل ہوئی، کچھ آیتیں جنگ کے دوران نازل ہوئی اور کچھ آیتیں جنگ کے بعد نازل ہوئی۔ احادیث میں اس سورہ مبارکہ کو دو مشہور نام سے یعنی سورہ توبہ اور سورہ برات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سورے کو توبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں خداوند عالم نے متعدد بار انسان کو توبہ کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے خداوند عالم کے فضل اور لطف کا تذکرہ بھی اس سورے میں آیا ہے۔ اس سورے کو برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے کی ابتدا مشرکین کی برات اور بیزاری سے ہوئی ہے۔ یہ واحد سورہ ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ چونکہ اس سورے کے بعض مطالب سورہ انفال کا ہی حصہ ہیں اور یہ کوئی الگ سورہ نہیں ہے، لہٰذا اس سورے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ جلال الہی کا مظہر ہے، اور اس سورے میں مشرکین سے متعلق غضب اور عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور چونکہ بسم اللہ رحمت اور امان کی علامت ہے، لہٰذا اس سورے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں آیا ہے۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف امان دینے کے لیے ہے اور سورہ برات امان کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس سورے کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ برات اور سورہ اخلاص کو 70,000 فرشتے لے کر کے نازل ہوئے تھے۔ آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ رمضان ٹو رمضان وِد سبیل قرآن کے تحت ہونے والے اس پروگرام کے متعلق ہر ہفتے کے آخر میں ایک کوئز ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کوئز کے بارے میں ضرور بتائیں۔ یقیناً یہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی اور اس کی مدد سے آپ تفسیر کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ توبہ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جانیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم براءة من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری ناراضگی کا اعلان ہے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے۔ اب اس آیت کے کچھ خصوصی نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روایات میں اس سورے کو سورہ توبہ اور سورہ برات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ انفال کا حصہ نہیں ہے بلکہ بذات خود مستقل ایک مکمل سورہ ہے۔ نمبر 2، اس سورے کے مضمون و مطالب قہر و غضب الہی کا مظہر ہیں، اسی لیے اس سورے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سورے کی ابتدا میں جو بسم اللہ لکھی ہے وہ اس سورے کا حصہ ہے اور یہ صرف رسم یا برکت کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، بیزاری اور برات کا اعلان کفار کی اس عہد شکنی وعدہ خلافی کی وجہ سے کیا گیا جسے اس سورے کی 7ویں اور 8ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، ورنہ عمومی اصول یہ ہیں کہ معاہدے کو پورا کیا جائے، اور جب تک فریق ثانی سامنے والا شخص اپنے معاہدے پر قائم رہے اس وقت تک معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے، جیسا کہ اس سورے کی 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ اس سے وہ مشرکین جدا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے کوئی پیمان شکنی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی فریق کی پشت پناہی نہیں کی، تو ان سے کیے ہوئے وعدے و عہد کے وقت تک اسے باقی رکھو۔ اعلان برات کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ مسلمانوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے اس معاہدے کو قبول کیا تھا، ورنہ مسلمانوں کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو شرک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں۔
ان آیات کے اعلان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 4، ہجرت کے 8ویں برس مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جزیرہ عرب کے مشرکین اپنی عبادت کی رسومات کی ادائیگی کے لیے مکہ آتے تھے اور ان کی رسومات خرافات پر مبنی تھی۔ اس غلط رسومات میں سے ایک یہ رسم بھی تھی کہ جس لباس سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے وہ اس لباس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت چاہتی تھی کہ وہ زیادہ طواف کرے اور اس کے پاس دوسرا لباس موجود نہیں تھا۔ کفار نے اسے برہنہ طواف پر مجبور کر دیا، چنانچہ اس نے برہنہ طواف کیا۔ لوگ اسے دیکھتے رہے۔ مسلمان اس وقت طاقت و اقتدار رکھتے تھے، ان کے لیے حرکت ناقابل برداشت تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے حکم الہی کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں یہ سورہ نازل فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو ان آیات کو پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ مکے جا کر حج کے اجتماع میں ان آیات کو پڑھ کر سنائے۔ یہ زیادہ امکان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ عمر زیادہ تھی اور کفار و مشرکین میں کسی سے دشمنی نہ تھی۔ مکہ قریب ہی تھا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ ان آیات کی تبلیغ وہ کرے جو آپ کے خاندان سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے نمائندے بن کر روانہ ہوئے اور راستے میں ابو بکر سے وہ آیات لی اور مشرکین کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے آیات پہنچانے کا واقعہ کتب اہل سنت میں موجود ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اس واقعے کو حضرت علی علیہ السلام، ابو بکر، ابن عباس، انس بن مالک اور جابر ابن عبداللہ الانصاری نے نقل کیا ہے۔ نمبر 1، حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیں مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 اور 283، مستدرک حاکم جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 3، تفسیر المنار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 157، تفسیر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 46، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 اور 333، احقاق الحق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 368، فضائل الخمسہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342۔ علامہ امینی نے الغدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 پر اس واقعے کو 73 راویوں کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ نمبر 2، کچھ سنی علماء جیسا کہ فخر رازی اور آلوسی نے اپنی تفاسیر میں یہ روش اپنائی ہے، انہوں نے اس واقعے کو ایک عام واقعہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان لوگوں نے اس واقعے کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کسی امتیاز کا ذریعہ دکھائی نہ دے سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سے حضرت علی علیہ السلام سے محبت مقصود تھی اور کسی امتیازی خصوصیت کے ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ شاید ایسا لکھنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تالیف قلبی دلجوئی کے لیے ہمیشہ آسان اور سہل کام ذمہ لگایا جاتا ہے، جبکہ شرک کے مرکز میں جا کر مشرکین کے مجمع میں پہنچ کر ان سے اظہار برات کے لیے جگر اور ہمت کی ضرورت تھی اور حضرت علی علیہ السلام کو ایسے مجمع کی طرف بھیجا جا رہا تھا جن کے 20 رشتہ دار آپ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ نمبر 5، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے رسالت کا عہدہ دیا اور فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارا، میں نے تو ان کے خاندان کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قصاص قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیں، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام مشرکین کی بھاری تعداد کو قتل کر چکے تھے، اس کے باوجود آپ اکیلے گئے اور نہایت اطمینان سے آیت برات کی جا کر تلاوت کی، اور وہ بھی منا اور حجرہ عقبہ جیسے حساس خطرناک مقامات پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرکین جمع ہوتے تھے۔ نمبر 6، حضرت علی علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے سامنے حسب ذیل نکات بیان کیے تھے۔ نمبر 1، برات کا اعلان اور تمام معاہدے کے خاتمے کا اعلان۔ نمبر 2، آئندہ سال اجتماع حج میں کوئی مشرک شامل نہ ہوگا۔ نمبر 3، برہنہ حالت میں طواف پر پابندی ہوگی۔ نمبر 4، بیت اللہ میں مشرکین کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ نمبر 7، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ اور رسول اللہ کا ذکر اکٹھا کیا جائے گا اور ان میں سے کچھ مقامات نیچے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہدیہ و احسان میں اغناہم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ نمبر 2، بیعت میں ان الذین اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ نمبر 3، اطاعت و پیروی میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ نمبر 4، اغیار سے اظہار برات میں براۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت نمبر 1۔ نکات کی اہم بات یہ ہے کہ ابو بکر کو بیچ راستے میں روک کر مولا علی علیہ السلام کو سورہ برات کے پیغام کو پہنچانے کے لیے روانہ کیا گیا، جس سے آپ کی مکمل عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔
نکات کی اہم بات یہ ہے کہ سورہ برات کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ابو بکر کو بیچ راستے سے روک لیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر امام علی علیہ السلام کو روانہ کیا جاتا ہے، جس سے امام علی علیہ السلام کی مکمل فضیلت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے اب آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، رہبر کو یہ حق حاصل ہے کہ مشرکین سے کیے ہوئے معاہدوں کو فسخ کر سکتا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، مشرکین سے یہ عہد و پیمان باندھا گیا تھا تاکہ فریقین ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں۔ نمبر 2، عہد و پیمان کی پابندی اپنی جگہ، لیکن سازشوں کے سامنے گردن جھکانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم۔ نمبر 3، اگرچہ ہم قانونی اعتبار سے معاہدوں کے پابند ہیں، لیکن مشرکین اور گمراہ لوگوں سے قلبی برات دین کا ایک اٹل اصول ہے۔ برات من اللہ ورسولہ۔ نمبر 4، اگرچہ قانون سازی کا حق خدا کو پہنچتا ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ کہف آیت نمبر 26۔ اور جہاں سیرت و عمل کا مقام آتا ہے تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی خدا کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، من اللہ ورسولہ۔ نمبر 5، اعلان برات سے حکومت و اقتدار کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ سازشی اور عہد شکن افراد کے مد مقابل خاموشی ذلت اور کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ برات من اللہ ورسولہ۔ نمبر 6، مشرکین کے ساتھ چند شرائط پر معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، الی الذین عاہدتم۔ نمبر 7، سامنے والے کی خیانت اور سازشوں کی وجہ سے اگر معاہدے کو ختم کرنا مقصود ہو تو انہیں معاہدہ ختم کرنے کی اطلاع کر دینا چاہیے تاکہ وہ غفلت میں نہ رہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی مشرکین کے ساتھ بھی کچھ خصوصی حالات میں معاہدہ کیا جا سکتا ہے اور پھر ان پر عمل بھی کیا جائے گا، معاہدہ توڑتے وقت انہیں خبر دے دی جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔